بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم القرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم تعارف قرآن کے ضمن میں اسماء و اوصاف قرآن پر بات کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کے فیمس نام پر اور قرآن مجید کی مختلف صفات پر ڈسکس کریں گے۔ دنیا کی ہر ایک کتاب کسی نہ کسی نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجی گئی اس آخری وحی قرآن کریم کو مختلف ناموں سے قرآن مجید میں متعارف کروایا ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ کی طرح اس کے نام بھی الہامی ہیں، یاد رکھ لیں، جو اللہ نے خود رکھے ہیں۔ اسماء باری تعالیٰ کی طرح قرآن مجید کے جو نام ہیں، اوصاف ہیں، اسماء ہیں، متعدد ہیں، جو اس کتاب الہی کے محاسن اور کمالات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عربوں کا ذوق تھا، کلچر تھا کہ جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس چیز کے وہ بہت نام رکھا کرتے تھے اور بہت سارے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ مثلا تلوار کے لیے بہت سارے نام ہیں، گھوڑے کے لیے، شیر کے لیے سینکڑوں نام ہمیں ملتے ہیں عربی زبان میں۔ ہر نام گھوڑے کی رنگت، چال، چلن، نسل، اس کا کلر، اس کی ہر چیز، اسی طرح تلوار کی مختلف چیزیں ہیں، شیر ہے، تو ہر نام کسی نہ کسی صفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے دنیا میں نازل کیا تو اہل عرب کے ذوق اور کلچر کو سامنے رکھ کر اللہ نے قرآن مجید کے متعدد نام رکھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا والو، تمہیں جس چیز سے محبت ہوتی ہے تم اس چیز کے مختلف نام رکھتے ہو۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے مختلف نام قرآن میں بیان کر کے ہمیں اس ذوق کی طرف نشاندہی کر دی کہ اللہ کو بھی اس قرآن سے اتنا محبت ہے کہ قرآن میں اس قرآن کی عظمت، صفت، خصوصیت، کمال اور اس کے محاسن کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مختلف اسماء کو اور اوصاف کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے قرآن میں کتنے اسماء بیان ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے 56 نام جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ 56 نام قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر قرآن مجید کے جو اوصاف ہیں اور خصوصیات ہیں وہ ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ علامہ زرکشی گزرے ہیں، ان کی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں، اور علامہ امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن حکیم کے 55 نام ذکر کیے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں، لیکن ان ناموں میں پھر بھی وہ لفظ قرآن کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس لیے میں نے کہا قرآن مجید کے 56 نام قرآن میں بیان ہوئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم کتاب کی اتنی عظمت ہے کہ خود قرآن میں قرآن کے 56 نام بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کے مشہور نام کون سے ہیں؟ اب آئیے قرآن مجید کے مشہور ناموں میں سے بنیادی جو نام ہے قرآن مجید کا، وہ مشہور ناموں میں سے القرآن اس کا مشہور نام ہے، الفرقان قرآن مجید کا مشہور نام ہے، الذکر مشہور نام ہے، اور الکتاب قرآن مجید کا مشہور نام ہے، اور التنزیل قرآن مجید کا مشہور نام ہے۔ یہ 5 فیمس نیمز ہیں قرآن مجید کے: القرآن،
الفرقان، الذکر، التنزیل، الکتاب۔ لیکن قرآن حکیم میں مشہور اور معروف ناموں میں سے سب سے مشہور نام القرآن ہے۔ اس نام کا ذکر بحیثیت اس میں ذات قرآن کے، قرآن حکیم میں لفظ قرآن 70 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ قرآن قرآن مجید میں 70 مرتبہ قرآن کا نام جو قرآن ہے، قرآن مجید کے اندر لفظ قرآن 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے میں نشاندہی کے لیے صرف آپ کی توجہ کے لیے بتا رہا ہوں، تاکہ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں دیکھیں قرآن مجید کا نام کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، سورہ الرحمن میں قرآن کا نام آیا۔ سورہ یاسین میں دیکھیں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قرآن حکیم کی قسم ہے، تو والقرآن الحکیم، قرآن کا نام سورہ یاسین میں بھی آیا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اسی طرح فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ قرآن 70 بار استعمال ہوا ہے۔ اب آئیے ہم لفظ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ قرآن پر اہل لغت نے لفظی بحث کی ہے کہ یہ لفظ کس مادہ سے ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور یہ کس مصدر سے ہے، کیا یہ لفظ اس میں مشتق ہے یا اس میں جامد ہے۔ تو پہلی رائے یہ ہے کہ اہل علم کی کہ لفظ قرآن قرآن مجید میں یہ اسم ذات ہے، اسم علم ہے، اسم جامد ہے، اور یہ غیر مشتق ہے۔ یہ ایک اہل علم کی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے، قرآن مجید میں یہ قرآن کا اسم علم ہے، اسم جامد ہے۔ اسم علم معنی اسم ذات ہے، یہ ذاتی قرآن کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ غیر مشتق ہے۔ ایک رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں جیسے لفظ اللہ کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ میں نے بسم اللہ میں کے لیکچر میں لفظ اللہ پر بحث کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ لفظ اللہ کے بارے میں جیسے میں نے ایک رائے بیان کی تھی اہل علم کی، کہ کچھ اہل علم نے کہا کہ لفظ اللہ بھی اللہ کا اسم ذات، اسم علم، اسم جامد اور غیر مشتق ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے اللہ کا نام غیر مشتق ہے اور اسم جامد ہے اور اسم عالم ہے، اسم ذات ہے، اسی طرح قرآن بھی اپنے نام کے اعتبار سے بے مثل لفظ ہے، اور یہ اسم ذات اللہ کے مشابہ ہے۔ لغت میں اس کا معنی اور اس کی اصل تلاش کرنا ہی بے فائدہ ہے۔ گویا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن لفظ اللہ، قرآن کا جو لفظ ہے وہ لفظ اللہ کی طرح، لفظ تورات کی طرح، لفظ انجیل کی طرح اس کتاب اللہ، اس کلام اللہ کا اسم ذات ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے۔ اور یہ رائے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں نے بیان کی۔ امام شافعی نے یہی بات کہی ہے کہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کا، اللہ کے کلام کا یہ اسم علم ہے، اسم جامد ہے، اور یہ غیر مشتق ہے، اور یہ اسم ذات ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کا نام اگر ہم دیکھیں، قرآن مجید اپنے نام کے اعتبار سے یہ منفرد اور بے مثل نام ہے۔ عربی زبان کے مشہور ادیب گزرے ہیں جاحظ، وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی کتاب کا نام قرآن نہیں رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں اللہ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کائنات میں
کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید سے پہلے دنیا میں لوگوں کے کلام پڑھے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے، ان کے نام بھی رکھے جاتے تھے، مگر قرآن اللہ کی کلام، کتاب اللہ، کلام اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کتاب کا نام قرآن نہیں رکھا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ قرآن کے بارے میں کہ یہ لفظ قرآن اکثریتی اہل علم کی رائے یہ ہے، جس میں فرا نحوی بھی ہیں، ابن کثیر بھی ہیں، امام ابو الحسن اشعری بھی ہیں، وہ کہتے ہیں لفظ قرآن کے لغوی لفظی معنی اور مادہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس میں مشتق ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ لفظ قرآن قرنن سے نکلا ہے۔ قرنن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا مل جانا، جڑ جانا، جیسے حج کی 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج قران کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں، ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کو ملا دینا، جمع کر دینا، جوڑ لینا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے قرن الشیء بالشیء، اس نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا۔ اس معنی کی روح سے قرآن کو اس لیے قرآن کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں صورتیں، آیات، کلمات اور حروف کو ملا دیا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہے، اللہ کی قربت عطا کر دیتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ قرآن، فرا نحوی کا قول یہ ہے کہ لفظ قرآن قرائن سے بھی نکلا ہے۔ قرائن قرینہ کی جمع ہے، اور دلیل اور علامت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، اس کی تفسیر یہ دوسری آیت کی دلیل ہے اور علامت ہے، تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت اللہ کے کلام کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی اور زجاج کے نزدیک یہ ہے کہ لفظ قرآن حمزہ ممدودہ کے ساتھ قرأ سے نکلا ہے، جس کے لغوی اور لفظی معنی جمع کرنے کے ہیں۔ مثلا عربی میں کہا جاتا ہے قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی کو حوض میں جمع کیا ہے۔ اس معنی کی روح سے قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب الہی میں جملہ علوم اور معارف کو اور سابقہ اقوام کی تاریخ کو اور زندگی کے تمام پہلو کی تعلیمات کو اور ہدایات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن پہلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، ہر شعبہ زندگی کی تعلیمات کے اصولوں کی جامع کتاب ہے، اور اس میں تمام صورتوں کو، آیات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور تمام علوم کو اور فنون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تمام کتب سماویہ کا یہ خلاصہ ہے۔ اس جامعیت کے حوالے سے قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی کی وضاحت اور تائید قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا آیت نمبر 38 میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ چوتھا معنی لفظ قرآن کے اصل اور مادے کے اعتبار سے ایک قول یہ ہے کہ لفظ قرأ یقرأ قراءۃ سے یہ لفظ مشتق ہے، اس کا معنی ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا، اور مصدر بعض اوقات عربی زبان میں اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چنانچہ قرآن بمعنی مقروء، پڑھی ہوئی کتاب، پھر اسم مبالغہ کے طور پر لفظ قرآن ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ پانچواں قول یہ ہے کہ لفظ قرآن قراءۃ، مصدر کے علاوہ اس کا مصدر قرآن بھی آتا ہے۔ قرآن کا معنی ہے پڑھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو اس معنی کی روح سے قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کروڑوں افراد روزانہ نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، لاکھوں حفاظ کرام اسے تسلسل سے پڑھتے ہیں، تمام مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ تلاوت کیا گیا ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود قرآن رکھا ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ قرآن مجید کا آج میں نے لفظی معنی آپ تک پیش کیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ دیگر اس کے مشہور ناموں پر ہم بحث کریں گے اور پھر اس کے اسماء اور دیگر ناموں کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن مجید کے تعارف کے ضمن میں ہمیں قرآن مجید سے متعلقہ معلومات کو سننے سمجھنے کے بعد اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔